ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کا 7 اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے دوارکا دلی میں لداخ بھون کرگل ونگ کی زیر تعمیر عمارت کا دورہ کیا، جس کے بعد سی سی نے متعلقہ افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں بتایا گیا کہ اب تک گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے اور پہلی منزل کا سلیب لگانا باقی ہے. میٹنگ میں مذکورہ ذمہ داران نے سی ای سی کو بتایا کہ لداخ بھون کرگل ونگ سال 2024 کے آخر تک مکمل ہونے کی متوقع ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا 8واں جنرل الیکشن کا اعلان. پہلے مرحلے میں براہ راست الیکشن کے تحت 6 عہدیداران کا انتخاب 13 دسمبر کو متوقع. تفصیلات کے مطابق امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے نئے دستور العمل لاگو ہونے کے بعد ممبرشپ مہم چلا کر ضلع بھر میں ممبر رجسٹر کرنے کا عمل ختم ہونے پر نگراں کونسل امام خمینی میموریل ٹرسٹ، جو ادارے کا الیکشن اتھارٹی بھی ہے، نے نوٹیفیکیشن موریخ 7 دسمبر کے تحت مجلس عاملہ کے 6 عہدیداروں کے لیے الیکشن کا اعلان کیا ہے. یاد رہے، نئے نافذ شدہ دستور العمل کے تحت 2 قسم کے انتخابات رکھے گئے ہیں. پہلا براہ راست انتخابات، جس کے تحت تمام رجسٹر ممبروں پر مشتمل جنرل باڈی مجلس عاملہ کا انتخاب کریں گے، اور بالواسطہ انتخابات کے تحت محلہ کمیٹی، ولیج کمیٹی اور مجلس مندوبین کے انتخابات ہوں گے. نگراں کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں براہ راست انتخابات عمل میں لائیں گے، جس کے تحت 13 دسمبر کو پولنگ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور 16 دسمبر کو ووٹ شماری ہوں گے، جس کے بعد نو منتخبہ عہدیداروں سے 19 دسمبر کو رازداری کا حلف لیا جائے گا. یو ٹی سطح کے ایف ایل این یعنی فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی ٹی ایل ایم میلہ 2023 انڈور اسٹیڈیم لیہ میں اپنے اختتام کو پہنچا. اس موقع پر ضلع کرگل و لیہ کے مختلف سکولوں کے اساتذہ نے اپنے منفرد انداز میں تدریسی و آموزشی مواد یعنی پڑھانے اور سکھانے کے طریقے پیش کیے. اس موقع پر مڈل سکول کرت کے اساتذہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی، جن کو 15,000 روپے کا انعام بھی ملا. ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیو نے آج وی سی روم میں لیہ ضلع میں جل جیون مشن کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. ڈی سی لیہ نے گاؤں کے لحاظ سے پیش رفت کا جائزہ لیا، جس دوران زیر التوا اور مکمل کاموں کا جائزہ لیا. لداخ کے گرین ہاؤس پارلیمان کے راجیہ سبھا میں اس وقت زیر بحث لایا جب ایک رکن پارلیمنٹ نے وزارت داخلہ سے سردیوں کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں وزارت داخلہ نے راجیہ سبھا کو مطلع کیا کہ مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ میں محدود مقدار میں سبزیوں کی کاشت کے لیے لداخ گرین ہاؤس کے نام سے ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے. مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتی آنند رائے نے ایک رکن پارلیمنٹ کے سوال کے جواب میں، جس میں پوچھا گیا کہ لداخ ایک انتہائی سخت سردیوں والا علاقہ ہے جہاں فصل اگانے کا موسم محدود ہے، اور کیا لداخ کے لیے کوئی نئی تکنیک متعارف کرائی ہے، کے جواب میں وزیر موصوف نے کہا کہ لداخ ایک سرد خطہ ہے، اس لیے سردیوں کے موسم میں فصلیں اور سبزیاں اگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ درجہ حرارت اکثر -20 سے نیچے گر جاتا ہے. تاہم اس نئی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے سے اس خطے کے کسان موسم سرما کے دوران بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں.
لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 7 دسمبر بروز جمعرات کو کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -12.7 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب ملکی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ہیٹ سپیچ کے معاملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ یو پی میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں ہیٹ سپیچ کے 993 واقعات رپورٹ ہوئے، جو 2022 میں بڑھ کر 1444 ہو گئے۔ 2022 میں سب سے زیادہ 217 معاملے اتر پردیش میں، اس کے بعد راجستھان میں 191 اور مہاراشٹر میں 178 درج کیے گئے۔ اب عالمی خبریں۔ ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے جنوب غزہ میں واقع خان یونس میں یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں پر حملے کیے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے مرکز میں جارح حارث المجاہدہ میں 2 رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا۔ شمالی غزہ میں جبالہ کیمپ پر بھی شدید گولہ باری کی گئی۔ شمالی غزہ میں بیت اللہیہ کے عونی الحراسی سکول کے آس پاس کے فلسطینی مکانات کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، جہاں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو پناہ دی گئی تھی۔ غزہ میں الشعبیہ چوراہے پر بھی فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر کی جانے والی بمباری میں کافی تعداد میں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جبالیہ کیمپ میں حمدان ٹاور کو تباہ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نامعلوم افراد نے لشکر طیبہ کے دہشت گرد ساجد میر کو زہر دے دیا ہے۔ فی الحال وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ وہ 2008 میں بمبئی میں 26/11 کے حملوں کا سازشی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسے پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان میں واقع سینٹرل جیل میں زہر دیا گیا، جس کے بعد وہ CMH بہاولپور میں زیر علاج ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ٹیم کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔